الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، والدین کے حقوق کی بات ہوئی، وہاں آج مختصر، چونکہ اصل میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور نبی کے کسی صحابی یا تابعین یا کسی ولی کی شان چند منٹوں میں بیان ہو سکتی نہیں، اور پھر عاشقوں کے سلطان، میرے اور آپ کے امام، ہمارے دلوں کی دھڑکن، نبی کے پیارے، امت کے سہارے، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، آپ کی داستان چند منٹوں میں نہیں بیان ہو سکتے۔ اور صحابی رسول، مؤذن رسول، عاشق رسول، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، ایک صحابی ہیں، ایک تابعی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور سرکار کی صحبت پائی ہو۔ صحبت اس لیے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ جو نابینا ہوگا وہ حضور کو تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن حضور اس کو دیکھیں گے اور وہ صحبت میں آئے گا۔ تو چونکہ حضور کی صحبت میں آیا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے حالت ایمان میں آئے اور مر جائے، وہ بھی صحابی ہے۔ بہت ٹلے بولے ہو، آج ٹلے بولو نہ دھر سے کوئی نہیں ہے، آج اتنا اونچا بولو کہ لگ پتا جائے۔ اور صحابی ایک ہے نا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا ہے، جلیل القدر صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ، بدر والے، احد والے۔ ایک صحابی حضور کا قیامت تک کے آنے والے اویس قرنی جیسی ہستیاں، غور کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے تابعی، غوث پاک ولیوں کے امام سید مہر علی شاہ صاحب، امام احمد رضا داتا علی حجویری جیسے لاکھوں کروڑوں ولی مل کر بھی صحابی کے مقام نہیں، صحابی رسول کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے مقام کو بھی نہیں چھو سکتے ہیں۔ جی بولو سبحان اللہ۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے، اس لیے میں یہ اعلان کیا کرتا ہوں، جو مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن حسین حضور کی ذات ہو، پنج تن پاک ہوں، یا اہل بیت نبی ہوں، آل نبی ہوں، یا حضور کے کل صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ہو، کوئی بھی اگر ان کی زبان ان کی شان میں بکواس کرتا ہے، 1400 سالہ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہوا ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابی پہ بھونکنے والا جہنمی کتا ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ صحابی کی شان ہے۔ تیری بوتھی کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو اس پہ زبان دراز کر رہا ہے جسے مدینے والے کی صحبت نصیب آئی ہے۔ اگر کوئی تیرے پیر کی صحبت میں بیٹھے، تیرے استاد کی صحبت میں بیٹھے، تاجدار گولڑا کی صحبت میں بیٹھے، غوث جلی کی صحبت میں بیٹھے، جو اویس قرنی کی صحبت میں بیٹھے، جو حضرت حر یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور قیامت تک حضرت حر ہو نعرے لگے، وہ مرید حسین کی یہ شان ہے، تو حسین کے نامہ محمد مصطفیٰ کے مریدین میرے صحابہ کی شان نکالو۔ اچھی بولو ذرا سارے سبحان۔ اس سے واسطے اساں ذرا ٹنا ٹن سنیاں، ٹنا ٹن مومنیاں۔ قرآن دونوں کے قصیدے بیان کرتا ہے، آل کے بھی اصحاب کے بھی۔ گلٹیری زبان سمجھ رہے ہو، دیسی گلٹیری، اشکاری کتا، افغانی، توڑانی، ایک بیڑ بکریاں لے کے لوگ چلتے ہیں دیہاتوں میں، گریز جاتے ہیں، بکروالی کتا، لڑاکا کتا،
चौकीदार कुत्ता, चोर को पकड़ने वाला कुत्ता नहीं। इमाम अहमद रजा बड़े बड़े बुजुर्ग क्या गए जो सहाबी रसूल को भौंके, जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है, ये नबी के सहाबी को भौंकता है, जिसकी शान ये है कि उनकी सवारियां जो मैदान में दौड़ती हैं घोड़े, उनके सुमों से जो मिट्टी उठती है, वलादियाती तबहन फलमूरियाती कदहन फलमुगीराती सुबहन, अल्लाह उन घोड़ों की सुमों के साथ उठने वाली मिट्टी जो बदर और ओहद के मैदानों में उठती है, सहाबा जिन सवारियों पे जिहाद करते हैं, अल्लाह उन सवारियों के खुरों के साथ उठने वाली मिट्टी की भी कसमें कुरान में खाता है। बोलिए सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। एक हंसी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं, तरन्नम नहीं लगाता। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ काफिर था, उसने अपनी गुलामी में ले रखा है और बिलाल हबशी को सजाएं दे रहा है। ताजदार सदाकत, सारे सहाबा के आले नबी के सारी उम्मत इमाम का ना आ गया, आखो सुभान अल्लाह। अफजलुल बशर बाद आज़म रिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गुजर होता है, देखते हैं बिलाल हबशी को सजाएं दी रही है, मार पड़ रही है। हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कहते सोनिया आज मैंने आपके गुलाम को देखा है, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे, उसे खरीद ना लिया जाए। सरकार ने फरमाया सिद्दीक साथ मेरा हिस्सा भी ले लाना, कुर्बान जाओ। वो सिद्दीक अकबर थे, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुझे यहाँ तड़पने मचलने वाले आशिक चाहिए। सिद्दीक कहते सोनिया सिद्दीक भी तुम्हारा है, सिद्दीक का माल भी तुम्हारा है, सिद्दीक अपना है ही कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, माल भी जान भी। बहरहाल सिद्दीक अकबर गए और वो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा था और जाके उमैया बिन खलफ को कहते हैं ये जो बिलाल है इसे देते नहीं हो, मैं खरीदना चाहता हूँ। वो मुस्कराया, ठट्ठे करने लगा और ठट्ठे करके कहता है ठीक है कोई बात नहीं, 2000 दिनार दे दो, एक रूमी गुलाम दे दो, ये काला है, नाक चपटी है, रंग का काला है, एक गोरा गुलाम दे दो, 2000 दिनार दे दो। तो सिद्दीक अकबर को कहने लगा सिद्दीक एक बात तो बता, तू मोहम्मद का यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इतना सस्ता, इतना महंगा सौदा, इतना महंगा 2000 दिनार और बदले में एक गोरा चिट्टा रूमी गुलाम भी दे के बिलाल को आजाद करना चाहता है। सिद्दीक अकबर ने कहा उमैया ओ काले काफिर, तुझे क्या पता इसका मकाम क्या है? अगर मेरा मदीने वाला हुक्म करे सिद्दीक के पास में हो, कुल कायनात बिलाल के नाम के बेच के मैं बिलाल को खरीद ले। कहा कुछ और भी चाहिए बता। सिद्दीक आज जान भी देने के लिए तैयार है। आज सिद्दीक को सिद्दीक आका ने हुक्म दिया हुआ है, मैं बिलाल को तेरी गुलामी से आजाद करवाना चाहता हूँ। हजरत बिलाल हबशी अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने आजाद करवाया। पीछे से कहकहा मारने लगा उमैया बिन खलफ काफिर, ठट्ठा करने लगा, कहता है सिद्दीक तू समझा नहीं, काला ले गया है, गोरा गुलाम मुझे दे गया है, 2000 दिरहम भी साथ ले। वो हंस रहा है, ठट्ठा कर रहा है कि सिद्दीक को तो नुकसान हो गया। सिद्दीक अकबर कहते हैं तुझे क्या पता है ये बिलाल का काला हबशी, इसका रंग काला देख रहा है, इसका रंग तो काला है मगर इस पर राजी मेरा मदीने वाला है। तो मालूम क्या हुआ, बात रंग की नहीं, बरादरी की नहीं, दौलत की नहीं। सरवत बड़े बड़े दौलतमंद जाके तक ऐसा ले दाएं बाएं कोठियां सुते हो सन इस टाइम में। बात मोहब्बत की होती है। मेरी गल आ जानी तो मेरे को रहनी नहीं। गल मोहब्बत की, बड़े बड़े अफसर, जनरल कर्नल, एक पुलिस में मुमताज कादरी, वो मदीने वाले को पसंद आ गया। उलमा तो सारे हुजूर को बड़े पसंद हैं। एक टांगू से माजूर है, एक टांगू से माजूर है, लेकिन वो नाम खादिम हुसैन है उसका, लेकिन मदीने वाले को जो पसंद आ गया है। मेरे सरकार को बिलाल हबशी की अदाएं पसंद है। सिद्दीक अकबर खरीद के ना उंगली में उंगली डाली, दोनों नबी के सामने
چلتے چلتے بلال حبشی میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کھڑا ہو کے استقبال کرتے ہیں، فرماتے بلال امیہ بن خلف کو کیا پتا، وہ تو تیرے کالے رنگ کو دیکھتا ہے، مدینے والا تیرے نورانی دل اور تیرے عشق و محبت کو دیکھتا ہے۔ بلال کہتے سونیا مارا اساں بھی بڑیاں کھادیاں نے، یا رسول اللہ میرے سینے پہ وہ بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اور اللہ کے نبی دیکھتے ہوئے انگاروں پہ امیہ مجھے لیٹاتا تھا، مجھے گھسیٹتا تھا، بھاری پتھر میرے سینے پہ رکھے گئے، اور اے میرے آقا بند کوٹھڑی میں رکھ کے وہ مجھے درے مارتا تھا۔ اے مدینے والے آقا میری داستان کچھ یوں ہے، ایک دن امیہ مجھے مارنے لگا، درے کوڑے مار مار کے تھک گیا، محبت سے نرم گداز بستر چھوڑ کر مسجد حنفیہ رضویہ میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، لیکن یہ نہ کہنا کہ ہم کو اسلام پر احسان کر رہے ہیں۔ بلال حبشی کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں، اور اسلام کے لیے میرے پیغمبر نے اور میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کی آل نے، کربلا میں میرے سیدی حسین پاک نے جانے قربان کی، مال قربان کیے، بھانجے بھتیجے قربان کیے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ بلال کہتے ہیں آقا بڑے اس نے ظلم کیے، ستم کیے ہیں، اور میری داستان بڑی اے آقا دردناک ہے۔ جب مجھے آپ کا چہرہ یاد آتا تھا، وہ درے مارتا تھا، آپ کے نورانی چہرے کا تصور میں کرتا تھا، میرے سارے درد دور ہو جاتے۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، لیکن یا رسول اللہ تمہارے بلال نے کہا ایک طرف خطرناک سزا ہے اور ایک طرف خوشنودی خدا ہے، ایک طرف بے نیام تلوار ہے، دوسری طرف محمد عربی جیسی سرکار ہے، اور آقا ایک طرف بالغ ہے، دوسری طرف مدینے والے ہیں، ایک طرف آقا تیروں کی جوکیں ہیں، دوسری طرف محمد کی یا رسول اللہ امیہ مجھے سزا دیتا رہا، جب خود درے سے مار مار کے کوڑے سے تھک گیا، پھر جلاد کی ڈیوٹی لگا دی، اور وہ پوری رات مجھے سزائیں دیتا رہا۔ اے بلال کیا تجھے درد نہ ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی درد بڑی شدت کا ہوتا تھا، میرے جسم انگاروں کی وجہ سے پیپ نکلتی تھی، اور میرے جسم سے نکلی ہوئی پیپ کی وجہ سے وہ انگارے بھی جل کر، اور انگاروں پہ جب پیپ پڑتا ان کی دہتی ہوئی آگ بھی مٹ جاتی۔ امیہ میرے پاس آ کے کہنے لگا بلال بتا میرے جلاد، میرے غلام اور میں تجھے مار مار کے تھک گئے، تو مار کھا کھا کے تھکا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کہا جب تم درے زور کے لگاتے ہو درد بڑا شدید ہوتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے میں رخ مصطفیٰ کا تصور کرتا ہوں، میرے سارے درد دور ہو جاتے ہیں۔ اور امیہ کہتے ہیں بلال کس شے کا تجھے نشہ چڑھا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم مار مار کے تھک گئے، تو مار کھا کھا کے تھکا نہیں۔ بلال کہنے لگے امیہ اب اس کا دیدار کر کے آیا ہوں، تو کہتا ہے مجھے آقا مان، میں تجھے آقا کیوں مانوں؟ آقا تو اسے مانوں گا جس کے چہرے میں تصویر خدا نظر آ رہی ہے۔ اور عاشق نے قلم اٹھا کے ترجمانی کی، حضرت بلال حبشی نے امیہ کو جواب دیا امیہ سن، مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں، آزادے برندے والوں کی بھی کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں وجہ یہ ہے مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں، اور مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں، آ گیا ہوں میں پسند
اتنی مارے کھا کے وہ مقام بھی پایا کہ سرکار نے جو حبشی غلام تھے یہ امیہ کے اب صحابی رسول بن گئے، تو سرکار نے لوگ مذاقیں اڑاتے ٹھٹھا کرتے، میرے آقا نے کعبے پہ کھڑا کر دیا۔ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے مشرکین اور سردار ان کا تکبر توڑنے کے لیے نبی پاک نے بتایا ہے اور محمد عربی اور خدا برادری نہیں دیکھتے، دولت رنگ نہیں دیکھتے ہیں، وجاہت دولت شہرت نہیں دیکھتے، خدا اور مصطفیٰ یہ دیکھتے ہیں دل کس کا اجلا ہے، روح کس کی پاک ہے، مدینے والے کا سچا غلام کون سا۔ اور بخاری شریف میں امام بخاری نے کمال کیا، وہ کہتے سرکار جب معراج کی رات گئے تو واپس آ کے بلال حبشی کو کہا، اے میرے پیارے بلال، کہتے فسمیت تفا نہ علیک بین یدی فی الجنہ، بلال یہ بتا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میری سواری جنت میں چل رہی تھی، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی تھی، بتا وظیفہ کیا کرتے ہو؟ کہا سرکار آپ کا عاشق ہوں اور ہر گلی کا وضو لیتا ہوں۔ سارے مسلک اور فرقے کے علماء یہ چیز بیان تو کرتے ہیں، لیکن فقیر سے مدینہ شریف کا روحانی فیضان تو لے کے جاؤ ذرا، بولو نا ایک باری گج کے سبحان اللہ، دو تاریخ جملے نہ بول دوں۔ نبی کہاں ہے؟ جنت میں۔ نبی کہاں ہے؟ معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے، نبی کس کی سیر کر رہے ہیں؟ جنت کی، اور بلال حرمین میں چل رہے ہیں، نبی جنت کی سیر کر رہے ہیں، بلال مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، نبی جنت میں گھوم رہے ہیں۔ جو نبی جنت میں جا کر زمین پر بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز سن لیتا ہے، وہ مری کشمیر اور راول پنڈی کے عاشق کے درود و سلام کی آواز بھی مدینے میں سن لیتا ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب ویسے کرنے کا ذکر اور 2.5 منٹوں میں بہت مشکل ہے جی، ایسا نہ کریں وہ کوئی بات پرسوں بیان کر لیں اور اگلے عاشق کا ذکر بھی صبح ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ پھر ویسے کرنے کا خصوصی تفصیلی ذکر صبح کے درس میں ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اور ایک شاعر قلم اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اصل کیا آکھنے ہاں نہیں نیند را غلبہ آ گیا سی، تھوڑی جی تھکاوٹ سی، تو میں آکھیا درس رہن دیو، مسیح جان رہن دیو۔ بلال حبشی نے نہ محبوب کو چھوڑا نہ محبوب کی باتوں کو چھوڑا، اور مقام کیا پایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب بلاتے ہیں تو کہتے یا سیدی بلال، اے ہمارے سردار بلال۔ پوری دنیا میں بلال بلال ہو گئی، اور جب سرکار نے وصال پایا تو حضرت بلال حبشی دور چلے گئے مدینہ سے دمشق کی طرف۔ کہا جن گلیوں میں آقا نظر آئے وہاں کیا رہنا، کیا محبت ہے، کیا عشق مصطفیٰ ہے۔ ادھر بلال نے یہ سوچا بستر پہ لیٹے تو عالم خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے، اور کہا بلال بڑے دن ہو گئے ہمیں ملنے نہیں آئے ہو۔ حضور کیا کہتے بلال بڑی مدت بیت گئی ہمیں ملنے نہیں۔ حضور لوگوں عشق کرو تو مدینے والے سے کرو جو پوچھ بھی لیتے ہیں بستر پہ آ کے۔ آئے بلال حبشی قربان جاؤں، توجہ کرنا آخری بات ہے۔ حضرت بلال حبشی اٹھے اور دوڑتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف آئے۔ جب مدینہ میں مؤذن رسول عاشق مصطفیٰ حضرت بلال حبشی پہنچے تو مدینہ میں کوئی رام نہیں مچ گیا، ہر طرف شور و غوغا نہیں اٹھ گیا کہ نبی کا مؤذن، نبی کا صحابی مؤذن رسول سید
والوں کو، امت کے پیاروں کو، جنت کے نوجوان کے سرداروں کو پتہ لگا حسن و حسین کو دوڑتے ہوئے کہا بلال ایک ریکویسٹ ہے ہماری. صحابہ نے کہا وہ جو نبی پاک کے ہوتے ہوئے حضور منبر پہ تھے تم اذان سنایا کرتے تھے، آج ذرا سنا تو دو. بلال حبشی نے معذرت چاہی، کہا جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا نا سامنے آقا نظر نہیں آئیں گے، میں آگے نہ چل پاؤں گا. حسنین کریمین نے فرمائش کر دی. توجہ کرنا آخری بات ہے، بس بات ختم کرتا ہوں. آپ نے ان کی فرمائش پوری کی، لیکن بلال حبشی جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو اشک کھا کے سمجھ گر پڑے اور کہا مجھے میرا معبود نظر نہیں آ رہا. یہ عشق بلالی ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے. لوگوں آؤ اپنے سینوں میں حضور کی محبت پیدا کرو. پھر اٹھے اور بلال حبشی واپس چلے گئے. اور جب آخری وصال کا وقت آیا تو بلال حبشی خوش ہیں، بیوی بچے رونے لگے. کہا میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، خدا حافظ، اللہ نے یہ مانا محشر کے دن ملاقات ہوگی. لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے. زوجہ پوچھ دیا بلال تم جا رہے ہو، بات تو بتاؤ، ہم رو رہے ہیں تم خوش ہو، ہم رو رہے ہیں تم خوش ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت خدا کی قسم لوگوں، بلال حبشی نے جواب دیا کہا جانے کا دکھ مجھے بھی ہے تمہاری جدائی کا، لیکن میرے بچوں میری زوجہ جدا تم سے ہو رہا ہوں، ملنے مدینے والے کو جا رہا ہوں. آج خوشی حضور سے ملاقات کی ہے. وما علینا